نوالے کی طرح ہیں، لقمے کی، جب دل چاہتا ہے اندر لے لیتے ہو. یعنی جو اپنی مرضی کا ہے تو ٹھیک ہے، جو مرضی سے نہیں آ رہا ٹھیک ہے. حلال حرام اسلام نے بتایا ہے، رسول نے. ہم اپنی مرضی چلتے ہیں. جہاں ہمارا کام چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو اس کو بھی حلال کر دیتے ہیں ہمیں. اور آج کل تو پتہ بھی نہیں ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے، کیونکہ آخری زمانہ ہے. آخری زمانے میں نہیں پتہ چلے گا، اتنا حلال حرام جڑ جائے گا، اتنی فساد، اتنی مشکلات ہو جائیں گی، انسان کو پتہ نہیں چلے گا گناہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اور گناہ کو افتخار کر کے کرے گا. یہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے، برائیاں لوگ علیہ اعلان کر رہے ہیں، بلکہ میڈیا میں ڈالتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ آج کی دنیا میں جو موبائل، جہاں فائدے تو ہیں اور نقصان بھی بہت ہے. جب انسان پختہ نہ ہو، کچا ہو، تو گناہ میں انڈل جاتا ہے، اور گناہ انسان کو برباد کر دیتا ہے. توفیق سلب ہو جاتی ہے، انسان کھڑا نہیں ہو سکتا. مولانا صاحب اٹھا نہیں جاتا صبح. کیوں نہیں اٹھا جاتا؟ میں 8 الارم لگاتا ہوں لیکن اٹھا نہیں جاتا. تو بیٹا رات کو یہ آنکھیں گناہ تو نہیں کرتی. گناہ کا آسان ہے آپ کے ہاتھ میں، اختیار آپ کے پاس نہیں ہے. ایک ایک ٹچ جہنم کے دروازے کھولتا ہے. کوئی پہرا نہیں ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. ہمارے ملک میں تو قانون کوئی نہیں ہے کہ کون سی چیز بچوں کو دیکھنی چاہیے، کون سی چیز نہیں دیکھنی چاہیے. سب کھلا ہے، سب آزاد ہے. کتنی ایک آگ ہے جو آپ کے پاس لے کے گھوم رہے ہیں. آپ کیسے بچائیں گے اپنے آپ کو؟ میر داماد کا واقعہ میں نے شاید کل بھی کہیں پڑھا. جو ملا صدرہ، جو فلاسفر، جن کے فلسفے پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، علامہ طباطبائی، آیت اللہ جوادی، عاملی، سب ملا صدرہ کا فلسفہ ہے. ملا صدرہ کے جو استاد تھے وہ میر داماد تھے. اصفہان طالب علم ہے، مدرسے میں پڑھتے ہیں. جو اس وقت کا سلطان تھا، اس کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی. دران بھاگے اس کو ڈھونڈنے کے لیے، نہیں ملی. دوسرے دن ملی، لے کر آئے. سلطان نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ بیٹی کو دیکھو صحیح ہے، سالم ہے. کہاں؟ بیٹی کو بلایا. کہا کہاں گئی تھی؟ کہا ناراض ہو گئی چلی گئی. کہا کہاں؟ کہہ رہا مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں تو جاتی گئی. رات ہو گئی. بازار میں نے دیکھا ایک دروازہ ہے، روشنی آ رہی ہے. اندر گئی تو مدرسہ تھا. ایک حجرے میں ایک طالب علم شمع جلائے کچھ پڑھ رہا تھا. شہزادی تھی، چلی گئی. کہا مجھے رات گزارنی ہے، میں شہزادی ہوں. اس نے بولا میرے پاس تو یہی ہے. کہا کھایا کیا؟ کہا اس کے پاس پیاز اور روٹی تھی. اس نے مجھے دیکھا. اس نے کہا اس کے پاس اتنی ہی تھی. کہا اس نے تمہیں دیکھا رات کو؟ کہا نہیں. کہا اس کو بلاؤ. طالب علم کو بلایا. کہا کہ تم نے میری بیٹی کو دیکھا تھا؟ کہاں؟ جب آئی تھی تو ایک نگاہ پڑی تھی. کہا کیسی تھی؟ کہا میں نے اس سے بہتر خاتون پہلے نہیں دیکھی. کہا تو پھر ساری رات وہ کمرے میں رہی، تم نے اسے دیکھا کیوں نہیں؟ تم نے اسے دیکھا کیوں نہیں؟ کہا کہ جب وسوسہ ہوتا تھا تو میں اپنی انگلی کو چراغ کے اوپر رکھ دیتا تھا، اور یہ کہ جہنم کی آگ اس آگ سے خطرناک ہے. اور پھر اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا. 5 انگلیاں صبح تک جلی ہوئی تھی. عفت اور پاک دامنی صرف خواتین کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی ہے. آنکھوں کا حجاب مردوں کے لیے بھی ہے. آج زمانہ ایسی ہے. آج آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا مگر خدا تو دیکھ رہا ہے. اگر انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے، کبھی گناہ نہیں کرے گا. عزیزان، خود نبی کیوں آئے؟ نبیوں نے پیسے مانگے لوگوں سے، چیزیں مانگی؟ نہیں. کہا صرف کہو لا الہ الا اللہ بس. یعنی کوئی معبود نہیں ہے سوائے خدا کے. جب معبود وہ ہے
تو اسی کی عبادت کرو، بندگی کرو۔ بندگی کا مطلب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ